کہا جائے امام کہ بھائی پاؤں ملائیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقام الصلاۃ، لوگوں صفوں کو برابر کرو، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ ابو داؤد کے اندر روایت، نماز کے حصے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے امام صاحب نے ہم نے نہیں کیا اور منع کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اگر ملا لیا تو چھوٹی انگلی ملا لی، پورا پاؤں نہیں ملایا۔ سیدنا بشیر، نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اس انداز کے ساتھ پاؤں ملاتے، ہمارا کندھا اپنے بھائی کے کندھے کے ساتھ ملتا، گھٹنا گھٹنے کے ساتھ یعنی سائڈ گھٹنے والی، اور ٹخنا ٹخنے کے ساتھ ملتا تھا۔ جب آؤ پاؤں کو پچھلے حصے سے ٹخنے کی طرف سے ملائیں گے تو پورے پاؤں مل جائیں گے۔ اور پورے نماز کے اندر یہ سب بندی ضروری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں صفیں سیدھی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا کس طرح؟ کہا کہ اللہ کے سامنے اپنے پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑے ہوتے ہیں فرشتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ یہ سب بندی ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ روڈ ملا کرنا ہے تو سب سے آگے ہوں گے، لیکن بات کو ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہے کہ پاؤں ملانے ہیں نماز کے اندر۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو آپ کے ٹخنے بھی ملے ہوئے ہونے چاہیے، آپ کے کندھے بھی ملے ہوئے۔ یہ محبت پوری تب ہوگی، صرف دعوے سے محبت پوری نہیں ہوتی۔ ذات کو ماننے والے مشرکین مکہ بھی تھے، بات کو ماننے والے اگر ہو تو اپنے کندھوں کو کندھے کے ساتھ ملاؤ، اپنے پاؤں کو ملاؤ، اپنے مولوی صاحب کے پاس یہ روایتیں لے کر جاؤ، امام صاحب یہ روایتیں اللہ کے رسول کی ہیں، کیا اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں؟ اگر آپ امتی ہیں تو میرے بھائیوں جتنی حدیثوں کی کتابیں ہیں ان کا ترجمہ ہو چکا ہے، آپ ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ صف بندی نماز کا حصہ ہے۔ آپ صفیں سیدھی نہیں ہوتی تو شیطان اس کے اندر گھس کر آپ کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی اور مخالفت ڈالے گا۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو نہیں مانتے، محبت تو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری محبت پوری ہے، لیکن محبت کہاں پوری ہوگی جب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی مانیں گے، سب بندی پوری کریں گے،